بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز شخصیات اور تمام خواتین و حضرات، اندھیریوں کے خلاف درجنوں تقریر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دیا روشن کر دیا جائے جو اندھیریوں کے خلاف ایک تحریک ہو، ایک مشن ہو اور اندھیریوں کو مٹانے کی ایک کوشش ہو۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ حضرات، ابھی یہاں بہت ساری باتیں کہی گئیں اور کہی جائیں گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آج کا یہ خوبصورت دن تاریخی نہیں، تاریخ ساز دن اگر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے پیچھے لمبی مشقت، جانفشانی، محنت، کوشش اور کاوش کار فرما ہے، اور ناسپاسی ہوگی اگر ہم آصف اقبال صاحب کو، قاسم امام، فاروق سید، خان نوید الحق اور ان کے رفقا کو مبارکباد نہ پیش کریں۔ ویسے بھی جب فاروق سید جیسا سید اور قاسم امام جیسا امام اور خان نوید الحق جیسا جنونی انسان میسر آ جائے تو وہاں اقبال ہی اقبال ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب کہ وہ تاخیر سے اپنے درجے میں پہنچے اور استاذ نے پوچھا کہ کیوں دیر سے آئے ہو، تو انہوں نے بڑا معنی خیز جواب دیا تھا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، شولہ پور کی خوش قسمتی ہے کہ اسے بہت جلد آصف اقبال نصیب ہوا ہے۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کے لیے راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور جو لوگ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دن کم پڑتے ہیں۔ آصف اقبال نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے جنون، اپنے جذبے، اپنی محنت اور اللہ کی مدد و نصرت کے نتیجے میں ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دے سکتے ہیں جو انہیں ان کی وفات کے بعد بھی زندہ اور تابندہ رکھے گا، اور آنے والی نسلیں ان کے اس کارنامے پر فخر کریں گی۔ حضرات گرامی، ملک کے حالات نازک ہیں اور نازک تر ہوتے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیے تعلیم، معاش اور دین پر 100% عمل ان مشکل حالات کا بنیادی، مرکزی اور جوہری حل ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اگلے 25 سال تک ہمیں تعلیم پر، معاش پر اور دین کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے کا مزاج بنانا ہے تو یہ مشکل حالات آپ کے لیے کامیابیوں کی نوید اور خوشخبری لے کر آئیں گے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ حضرات گرامی، یہاں یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہے، اس لیے یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی دعائیں نقل کی ہیں۔ کسی پیغمبر نے بادشاہت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے آسمان سے دسترخوان کا نزول مانگا، لیکن آپ قرآن مجید میں پڑھیے کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے اگر اللہ سے مانگا تو یہ مانگا کہ ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس میں اشارہ ہے کہ بادشاہت آج ہے کل نہیں ہوگی، اولاد دنیا میں عزت کا سبب ہے، دسترخوان پیٹ کی بھوک بجھائے گا،
لیکن علم وہ چیز ہے جو اس دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے اور جنت کی راہ دکھانے والی چیز ہے۔ علم وہ ہے کہ جو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھیں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنا مال اس پر خرچ کریں اور سمجھیں کہ ہمیں ایک پڑھنے والی اور تعلیم کو عام کرنے والی امت بنایا گیا تھا۔ اسی راہ پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کرنے کا جو پیغام دیا، اسی میں ہمارے لیے سرفرازی، سرخروئی اور سربلندی ہے۔ حضور کی اتباع ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ابھی آصف اقبال نے یہ بھی کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کیسے بنے گی۔ آپ سے کہتا ہوں کہ یونیورسٹی مال سے نہیں، آپ کے جذبے، جنون اور خلوص سے بنے گی۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ آپ کا خلوص اسے آگے لے جائے گا اور ہم جیسے لوگ بھی آپ کے قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ چلیں گے۔ جہاں ضرورت ہوگی ہمارے ہاتھوں کی اور قدموں کی مضبوطی آپ کو مضبوطی بخشے گی انشاءاللہ، اور صرف ہم نہیں، ملت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، ملک آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ اتنے سارے دانشور، اتنے سارے معززین، اتنی ساری تعلیمی، سماجی اور ملی شخصیات یہاں موجود ہیں۔ ہم سب ملک کے مشکل اور نازک حالات کے پیش نظر فکر مند بھی ہیں، مضطرب بھی ہیں، بے چین بھی ہیں، اور ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ کتنا بہتر ہوتا کہ اگر ہم اپنی کوششوں کو اجتماعیت کی شکل دے پاتے۔ ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر اگر اجتماعیت کی بات کر رہے تھے تو یہ صرف ان کا درد دل نہیں، قرآن پاک کی ہدایت ہے۔ ہمارے آقا نے کہا تھا علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الجماعہ، اجتماعیت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ قرآن مجید میں چیونٹیوں کے نام سے سورت آئی ہے۔ غور کیجئے، اتنی حقیر مخلوق کے نام سے ایک پوری سورت قرآن میں کیوں اتاری گئی؟ اس لیے کہ حقیر مخلوق تو ہے مگر ان کے ہاں وحدت ہے، اجتماعیت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جذبہ ہے۔ اس واقعے کے ذریعے امت کو تعلیم دی گئی کہ اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھیں، تب کامیابی قدم چومے گی۔ میرے بھائی، ہم سب بھی اجتماعیت کی راہ پر چلیں، تب اس ملک میں ہم اس ملت کو سرفراز کر سکیں گے۔ میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔